بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاقب عابد۔ ناظرین، کھریٹا میں کچھ دن قبل ایک پرائیویٹ سکول میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس پر تھانہ پولیس اسٹیشن کھریٹا میں ایف آئی آر بھی رجسٹر کی گئی۔ میرے ساتھ وہ طالبہ موجود ہیں جن کے ساتھ سیکچوئل ہراسمنٹ کا کیس پیش آیا، تو مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صبا، یہ ایف آئی آر بھی رجسٹر ہوئی ہے، دراصل ہوا کیا تھا؟ 3 تاریخ کا یہ کیس ہے۔ میں پڑھتی ہوں ایس جے مونٹیسری کالج درکٹی کراس میں۔ اس سے پہلے یہ ایک سکول تھا، سٹی گرامر پبلک سکول درکٹی کراس۔ 3 تاریخ کا یہ واقعہ ہے۔ ہمیں اپنے کالج سے چھٹی ہوئی ہے اور 2nd اور 10th کلاس کی 2 بچیاں تھیں، ان کی کمپارٹس آئی تھی۔ سر نے کہا، پرنسپل یاسر روان نے کہا کہ آپ نے انہیں ٹیوشن پڑھانی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جو میرے ساتھ دوسری میری فیلو تھی اس دن وہ نہیں آئی تھی، اور ہمارے ساتھ 9th 10th کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، ہم انہیں بھی ٹیوشن پڑھاتی ہیں۔ اس دن ان کے پیپر ختم ہوئے تھے تو ہم نے انہیں ٹیوشن نہیں پڑھائی، وہ جلدی چھٹی ہو گئی تھی ان کو، تو صرف یہی 2 بچیاں بچی تھی۔ جب مجھے چھٹی ہوئی ہے میں نے سر سے کہا کہ سر میں گھر جا سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ گھر نہیں جائیں، ابھی ان 2 بچیوں سے سبق سننے، پھر میں آپ کو گھر بھیجتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم چھت پہ چلے گئے، جو 2nd فلور ہے وہاں پہ گئی ہوں، ان بچیوں سے سبق سنا ہے، پھر ادھر بیٹھی رہی ہوں، پھر نیچے آئی ہوں۔ پھر میں نے سر سے پوچھا ہے، میں نے کہا سر اب میں گھر جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ گھر نہیں جا سکتی، آج آپ گھر لیٹ جائیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں اوپر چلی گئی ہوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد یہ سر اوپر گئے، ادھر اوپر جا کے انہوں نے ان 2 لڑکیوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ اگر ادھر بیٹھنا چاہتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر نیچے بیٹھنا چاہتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میں وہاں پہ آپ کو اس لیے نہیں بٹھانا چاہتا کہ وہاں پہ آپ کو گھٹن بھی ہوگی، وہ جو دونوں گیٹ ہیں وہ کلوز ہوں گے تو آپ وہاں پہ نہیں ایزیلی نہیں بیٹھ سکیں گی، اس لیے آپ ادھر اوپر ہی بیٹھ کے تیاری کریں، اور میں اسے آفس میں لے کے جا رہا ہوں، وہاں پہ مجھے کام ہے۔ میرے ساتھ 3 بچیاں آتی ہوتی ہیں 9th کلاس کی۔ اس دن ان بچیوں کو بھی انہوں نے بے عزتی کی ہے اور ان 3 بچیوں کو بھی انہوں نے گھر بھیج دیا ہے۔ میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر ان 2 بچیوں کو ادھر اوپر ہی چھوڑا نے، پھر مجھے ساتھ لے کے آئے آفس میں۔ آفس میں آئی ہوں، وہ جو ہمارے کالج کا سب سے مین گیٹ جو ہے اس کو لاک کیا نے سب سے پہلے۔ پھر اندر آئے، اپنی جو ان کی جگہ تھی وہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ادھر دور کھڑی تھی، مجھے انہوں نے کہا کہ اتنے دور نہ کھڑی ہوں، کوئی دیکھ لے گا، تو انہوں نے اپنی چیئر کے پاس مجھے کھڑا کیا ہے۔ پھر 5-7 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بار آپ چھت پہ جا کے دیکھیں کہ کیا وہ بچیاں سبق پڑھ رہی ہیں ابھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گئی ہوں ادھر چھت پہ، وہ بچیاں سبق پڑھ رہی تھی، پھر میں نیچے آ گئی ہوں۔ پھر مجھے ادھر صوفے پہ بٹھایا نے، خود بھی بیٹھے ہیں، پھر کچھ فائلز پڑی ہوئی تھی وہ مجھے دیے نے، مجھے کہتے ہیں کہ یہ رکھ لو پاس، یہ نہ ہو کوئی باہر سے دیکھے تو اسے شک ہو جائے اور کوئی اور ایشو بنا لے۔ میں نے وہ فائلز رکھ لی گود میں۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے 2nd ایئر کے بعد کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں کرنا، گھر پہ رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، آپ نے یونیورسٹی میں نہیں جانا؟ میں نے کہا نہیں، میرے پیرنٹس اخراجات برداشت نہیں کر سکتے یونیورسٹی کے، اس لیے میں نہیں جا رہی، اور وہاں کا جو ہے انوائرمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میں یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہتی۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کنجسٹڈ مائنڈ کی بندی ہیں، یہاں پہ آپ میں بھی اکیلا ہوں، آپ بھی اکیلی ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، آپ اپنا تحفظ کرنے کے لیے کیا کریں گی؟ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا، میں چپ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے ریلیشن شپ کر لیں، بہت فائدے میں رہیں گی، مجھ سے ریلیشن شپ کریں گی تو آپ ہمیشہ کے لیے میری ہو کے رہیں گی، آپ کو کسی اور کا میں نہیں ہونے دوں گا، اگر آپ مجھ سے ریلیشن شپ کریں گی تو میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ میں وہاں پہ بھی کچھ نہیں کہا، میں چپ ہو گئی، کیونکہ اس وقت میں بالکل اکیلی تھی، میرے ساتھ اور کوئی بچی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹائم بھی اچھا ہے اور موقع بھی اچھا ہے تو آپ سوچ لیں۔ میں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے میرا بازو پکڑا ایک بار، میں نے بولا کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک بار اپنا بازو چھڑوایا ہے۔ پھر انہوں نے دوسری بار پھر میرا بازو پکڑا ہے، مجھے چین لکھ لی ہے میری۔ تو پھر وہاں اوپر جو 2 بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان میں سے ایک نیچے آئی ہے۔ جب وہ نیچے آئی ہے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ 2 بچیاں اوپر ہیں، تو انہوں نے میرا ہاتھ فوراً چھوڑ دیا ہے، اور جب وہ بچی نیچے آئی ہے تو اس نے مجھے دیکھا ہے، تب میں بالکل چپ کھڑی تھی، میں کچھ نہیں بول رہی تھی، سر دور کھڑے تھے۔ پھر وہ واپس چلی گئیں اوپر۔ پھر انہوں نے مجھے لاسٹ پہ دھمکی دی ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ ایک غریب باپ کی بیٹی ہیں جو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کیا کر لیں گی؟ اگر آپ نے یہ بات کسی کو بتائی تو اس میں میرا کچھ نہیں جائے گا، آپ کی بدنامی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میں اپنا تحفظ کر لیتا رہا ہوں، آگے بھی کر لوں گا، میں نے اس سے پہلے بھی بہت سی وارداتیں کی اور میں آسانی سے نکل آتا ہوں ان معاملوں سے، تو اگر بدنامی ہوگی تو صرف آپ کی ہوگی۔ یہ ابھی جو آپ نے لاسٹ ٹائم جو باتیں بتائی ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی، آپ کے والد صاحب غریب ہیں، یہ جب وہ بچی آ گئی اس کے بعد انہوں نے کہیں یا پہلے کہیں تھی؟
نہیں، وہ بچی آئی تھی سیڑھیوں تک، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تھا میں بالکل ادھر چپ کھڑی تھی، تو یہ سر بھی تب ادھر نہیں تھے اس کے سامنے، تو پھر وہ بچی وہاں سے واپس چلی گئی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ شاید اوپر سے کوئی بچی نیچے آ جائے، تو پھر انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ یہ باتیں جا کے کسی کو بتاؤ گی بھی تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب بچی پہلے آئی ہے، جب یہ ہیپن ہوا ہے آپ کے ساتھ، تو بچی کو علم ہو گیا تھا؟ نہیں، بچی کو علم نہیں ہوا تھا، کیونکہ ٹھیک ہے. تب میں اور جو ٹیچر ہیں ان کو علم ہو گیا تھا کہ بچی نیچے آئی ہے آپ کی آواز باہر جاننے کے بعد؟ ادھر ٹیچر کوئی بھی نہیں تھے، صرف ایک میں تھی، 2 بچیاں تھیں اور وہ پرنسپل تھے. جو طالبہ ہیں جنہیں آپ ٹیوشن پڑھا رہی تھیں، جو چھت کے اوپر موجود تھیں، انہیں یہ علم ہو گیا تھا کہ نیچے مطلب کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اس طرح ہوا ہے؟ نہیں، انہوں نے مجھ سے پھر بعد میں جب چھٹی ہوئی ہے ہمیں، پھر بھی انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا اس بارے میں، پھر کوئی بات نہیں کی ان لڑکیوں نے مجھ سے. وہاں جب یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا تب آپ نے بچیوں سے بھی نہیں مسئلہ شیئر کیا جو اسکول میں تھیں؟ میں نے کسی سے بھی نہیں شیئر کیا، گھر آ کے سیدھی امی سے بات کی ہے، پھر ابو سے بات کی ہے. پھر آپ کو انہوں نے اس کمرے سے آنے بھی دیا؟ پھر اس آفس میں پھر میں چلی گئی ہوں باہر، پھر میں نے اوپر سے ان 2 لڑکیوں کو بلایا، میں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں. پھر ادھر سے ہم آ گئے ہیں، راستے میں بھی وہ اس لڑکی نے 1-2 بار پوچھا مجھ سے کیا ہوا ہے، میں نے کہا کچھ نہیں ہوا. پھر میں نے اس کو نہیں بتایا یہ بات، میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی، گھر آ کے سیدھے اپنی امی کو بتائی. آپ کتنے عرصہ سے اس اسکول میں پڑھ رہی ہیں؟ 14 سال ہو گئے تقریباً، کلاس نرسری سے وہاں پہ پڑھتی آ رہی ہوں اور اب کلاس 2nd ایئر میں ہوں. تو یہ جو پرنسپل ہیں یہ اسٹارٹ سے یہی تھے یا مختلف اوقات میں چینج ہوتے رہے؟ یہ اسٹارٹ سے یہی تھے. ٹھیک ہے. اس سے قبل کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ جو اسکول میں آپ نے سنا ہو کسی طالبہ کے ساتھ یا کسی فیمیل ٹیچر کے ساتھ؟ ٹیچرز کے ساتھ بارہا سنا ہے، لیکن طالبہ کے ساتھ کبھی نہیں سنا. اپنے ساتھ پیش ہوا ہے تو پھر پتہ چلا ہے. اچھا. پہلے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ استاد ایک روحانی باپ ہوتا ہے اور استاد بھی ایسے کام کر سکتا ہے، لیکن جب اپنے ساتھ بات ہوئی ہے تو تب پتہ چلا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے. یعنی کہ فیمیل ٹیچرز کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے؟ جی. ناظرین، یہ تھی صبا اور تمام سٹوری آپ نے ان کی زبانی سنی.